ایک مرتبہ قبیلہ اراشی کا ایک شخص عمرو بن الغوث اپنا ایک اونٹ لے کر مکہ آیا، جس سے ابو جہل نے وہ اونٹ خریدا، لیکن قیمت کی ادائیگی کو ٹالتا رہا۔ تنگ آ کر وہ شخص قریش کی ایک محفل میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے ایک گوشہ میں تشریف رکھتے تھے۔ بس اس شخص نے یوں کہنا شروع کیا، اے جماعت قریش، تم میں سے کون ہے جو ابو حکم بن ہشام سے میرا حق دلوا دے کہ میں ایک اجنبی مسافر ہوں اور ابو حکم نے میرا حق غصب کر لیا ہے۔ بس اہل مجلس نے اس سے کہا، کیا تو اس بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ رہا ہے؟ ان کی مراد اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دراصل اس طرح وہ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ وہ آپ کے اور ابو جہل کے درمیان مخالفت سے واقف تھے۔ پھر اس سے کہا کہ اس شخص کے پاس جاؤ، وہ اس ابو حکم سے تیرا حق دلوا دے گا۔ یہ سن کر وہ اراشی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، ابو حکم بن ہشام نے میرا حق غصب کر لیا ہے، جسے پہلے اس نے تسلیم کر لیا تھا، اور میں ایک اجنبی مسافر ہوں۔ میں نے اس جماعت سے کسی ایسی ہستی کو پوچھا جو اس سے میرا حق دلوا سکے، تو انہوں نے آپ کا بتایا ہے، بس آپ اس سے میرا حق دلوا دیں، اللہ آپ پر مہربانی فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اس کے پاس چلو، اور خود اس کے ہمراہ چلنے کو کھڑے ہو گئے۔ جب کفار نے آپ کو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا تو اپنے ایک آدمی سے کہا کہ تو بھی ان کے پیچھے جا اور جا کر دیکھ کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے روانہ ہو کر ابو جہل کے مکان تک پہنچے اور دروازہ پر دستک دی۔ اس نے کہا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باہر نکلو۔ بس وہ باہر آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کا رنگ فق تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا مطالبہ پورا کر دو۔ ابو جہل نے کہا، بہت اچھا، آپ ٹھہریے، میں ابھی اس کا مطالبہ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گیا، اس کا حق لے کر آیا اور سارا اسے ادا کر دیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے اور اراشی سے فرمایا، جاؤ اپنا کام کرو۔ اراشی وہاں سے واپس لوٹا اور لوٹتے ہوئے قریش کی اسی محفل پر ٹھہر کر کہا، اللہ اس ہستی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس نے میرا حق مجھے دلوا دیا۔ ساتھ ہی وہ شخص بھی واپس آیا جسے ان لوگوں نے اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ سب نے اس سے پوچھا، تیرا برا ہو، جلدی بتا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک حیرت انگیز اور عجیب معاملہ دیکھا۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ فوراً اس طرح باہر نکلا کہ اس کی جان میں جان نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس شخص کا حق ادا کر دو۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ٹھہریے، میں ابھی اس کا حق لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اندر گیا اور اس کا مطالبہ لا کر اسے دے دیا۔ تھوڑی دیر میں ابو جہل بھی وہاں آ پہنچا۔ ان سب نے اس سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مرعوب ہو گیا؟ اللہ کی قسم، جیسا تو نے کیا ایسا معاملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو جہل نے کہا، تمہارا برا ہو، اللہ کی قسم، جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کی آواز سنی تو مجھ پر اس کا رعب چھا گیا۔ میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے سر پر ایک بڑا نر اونٹ ہے کہ میں نے ایسا عظیم الجثہ، موٹی گردن اور بڑے دانتوں والا اونٹ کبھی نہ دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم، اگر میں ادائیگی حق سے ذرا بھی انکار کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔